کوئی محسن بھی ہو سکتا ہے، کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اندادن یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے کوئی خدا ہے، یہ ایسے پیار کرتے ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے ایسا پیار نہیں کرتے، وہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عاشق زار ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی سے محبت ہو جائے تو اس پہ مر مٹنے کو دل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں تم پہ قربان ہو جاؤں، سندھی میں کہتے ہیں گور جی ہو جاؤں، یعنی تم پہ قربان ہو جاؤں، واری جاؤں۔ آپ کے ہاں واری جاؤں کہتے ہیں؟ واری جاؤں۔ محبت اتنی شدید ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہ اس کو کچھ نہ ہو، جو کچھ ہو وہ مجھے ہو۔ اس کو کہتے ہیں واری جانا۔ اس کو کچھ نہ ہو، جو کچھ ہو مجھے ہو۔ اب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب تھا، ازواج مطہرات چاروں طرف سے آپ کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، کیونکہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت صفیہ آپ کو دیکھ کے رونے لگی اور کہنے لگی یا اللہ، جو تکلیف میرے حضور کو ہو رہی ہے یہ مجھ پہ ڈال دے، حضور کو ٹھیک کر دے۔ اب یہ بات چھڑی ہے تو پوری حدیث سن لیجئے، اگرچہ وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ جب انہوں نے یوں کہا نا روتے ہوئے، تو دوسری امہات المومنین ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کو کہنیاں ماری۔ دیکھو یہ خام خواہ ایسے ہی نمبر بنا رہی ہے۔ یہ تو نہیں کہا زبان سے، لیکن اشاروں ایک دوسرے کو کہنیاں مارنے کا مقصد یہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کہنیاں مار رہی ہیں، اشارے کر رہی ہیں آنکھوں آنکھوں میں۔ تو اب علیہ السلام نے تمام امہات المومنین سے فرمایا جلدی سے جاؤ، کلی کر کے آؤ، منہ دھو کے آؤ۔ کہا جی کس چیز سے؟ فرمایا تم سب نے اپنی بہن کا بھی گوشت کھایا تو صحیح، تم سب نے اپنی بہن کا گوشت کھایا، تم نے جو اشارے کیے یہ تم نے غیبت کی۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ انہا لصادقہ، اللہ کی قسم صفیہ نے جو کہا وہ ایکٹنگ نہیں کی، اس نے دل سے کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، اس کو واقعی اس وقت یہ تکلیف ہے اور یہ جذبہ ہے کہ کاش یہ تکلیف اس کو ہو جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس پہ نچھاور ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ غزوہ احد میں کفار نے پیچھے سے پلٹ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو دھڑا دھڑ مسلمان شہید ہوئے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ حضور تک پہنچا جائے، کیونکہ حضور مجمع کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ ہوتے تھے، تو وہ دھڑا دھڑ شہید ہوتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ جب حضور سے سارے صحابہ چھٹ گئے تو اب ان کی تیروں کا رخ اور ان کے نیزوں کا رخ حضور کی طرف ہو گیا۔ جب حضور کی طرف تیروں کی بوچھار ہونے لگی تو حضرت طلحہ ہمارے نبی کے سامنے آ کے یوں کھڑے ہو گئے، اور جو تیر آتا اسے ہاتھ پہ نہیں اپنے سر پہ لیتے، کبھی ادھر سے آتا تو ادھر سے سر کر لیتے، کبھی ادھر سے آتا تو ادھر سر کر لیتے، اور یوں کہتے وجہی لوجہک الوقاء نفسی لنفسک الفدا، میرے حضور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہے، میری جان آپ کی جان پہ قربان ہے،
جب تک زندہ ہوں آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ حضرت طلحہ، ایک اور صحابی تھے حضرت قتادہ، انہوں نے دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں، اب تیروں کا رخ ادھر ہو رہا ہے، تو انہوں نے ہر تیر کو اپنے ہاتھ پہ لیا۔ اتنے تیر لگے، اتنے تیر لگے، اتنے تیر لگے کہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ بیکار ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ نے دیکھا، یہ کئی مواقع ایسے آئے کہ حضور اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابو دجانہ نے دیکھا تو یوں سینہ تان کے رخ حضور کی طرف کیا اور پیٹھ دشمنوں کی طرف کر لی، اور ایسے ان کے جسم پہ تیر لگے ہوئے تھے کہ پورا وجود ان کا تیروں سے بھرا ہوا تھا۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس پہ نچھاور ہو جانے کو دل کرتا ہے، اس کو بچاتے بچاتے مر جانے کو دل کرتا ہے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی کسی بات کا انکار نہیں کیا جاتا، اس کی بات مجبوری بن جاتی ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے، اس کی بات مجبوری بن جاتی ہے۔ جن باپ اور ماؤں کو اپنے بچوں سے شدید محبت ہوتی ہے نا، جب ان کے بچے ان سے کوئی بات کہتے ہیں اور ان سے کچھ مانگتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ بھیک مانگ کے بھی ان کی ضرورت پوری کرو، جو ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ ایک شخص کو دیکھا، بہت غریب آدمی، بازار میں بکری لے کر جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا بھائی بکری کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ چونکہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں گزارا ہی بکریوں پہ ہوتا ہے، خانہ بدوش، ہمارے یہاں بلوچ ہوتے ہیں خانہ بدوش، تو خیموں میں رہتے ہیں، چھپروں میں رہتے ہیں، جھوپڑوں میں رہتے ہیں، اپنا جھوپڑا بنا لیتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، کچھ عرصہ ٹھہر کے پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، جہاں مزدوری مل جائے وہاں چھپر بنا لیتے ہیں۔ تو ان سے کہا بیچنے کیوں جا رہے ہیں؟ تو پیچھے آخر گھر میں تو ضرورت پڑتی ہے بکری کی آپ کو۔ کہنے لگے وہ بچہ پیچھے پڑا ہوا ہے، موبائل چاہیے، تو اگرچہ گزارا اسی پر ہے لیکن کوئی نہیں، فاقہ کر لیں گے، لیکن بچے کا اصرار ہے موبائل کا، اس لیے بکری بیچ کے اس کے لیے موبائل لینے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جتنے لوگ آپ سے ملنے آ رہے تھے، تو جب کوئی بڑا آتا ہے تو دل کرتا ہے کوئی ہدیہ پہ، کوئی کپڑوں کا جوڑا دیتا ہے، کوئی خوشبو دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی مٹھائی دیتا ہے، کوئی اپنے علاقے کی کوئی سوغات لاتا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگوں نے آپ کو گفٹیں دی، ہدیے دیے، تحفے دیے، اور مدینے کے لوگ آپ سے ملنے آ رہے تھے اور آپ سے مصافحہ کر رہے تھے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو باقی تو مصافحہ کر رہے تھے، یہ آ کے ایک دم حضور سے لپٹ گئے، جپھی پالی، گلے لگا لیا اور حضور کو چومنے لگ گئے۔ تو آپ نے فرمایا طلحہ تمہیں زیادہ محبت ہے کیا میرے سے؟ کہنے لگے جی بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر محبت میں سچے ہو تو جاؤ اپنی ماں کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ جب آپ نے یوں فرمایا تو طلحہ نے آپ کو دیکھا نہیں کہ سچ مچ کہہ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں۔ آدمی تھوڑا سا چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، سچ مچ کہہ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں، پوچھا بھی نہیں، واقعی یہ بھی نہیں کہا۔ جو ہی سرکار کی زبان سے یہ لفظ نکلا ایسی پھرتی سے جانے لگے کہ جیسے اب ان کو کوئی روکنے والا روک نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آواز دی اور ان کو واپس بلایا اور فرمایا میں رشتے توڑنے نہیں، رشتے جوڑنے آیا ہوں۔ میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا ویسے اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو۔ کسی سے محبت ہو
تو اس کی بات پوری کرنا عاشق کی مجبوری ہو جاتی ہے، چاہے اس کو کتنی قیمت دینی پڑے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی پسند پسند ہو جاتی ہے، کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ناپسند ناپسند ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ اس کو ناپسند ہے اس لیے مجھے بھی ناپسند ہے، یہ اس کو پسند ہے اس لیے مجھے بھی پسند ہے۔ یہ محبت کے اصول و ضوابط ہیں۔ کسی سے محبت ہو اس کی پسند پسند بن جاتی ہے، اس کی ناپسند ناپسند بن جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کو شراب بہت پسند تھی، غریب سے غریب کے گھر میں بھی مشکیزے ہوتے تھے شراب کے بھرے ہوئے۔ غریب سے غریب کے گھر میں شراب کے مٹکے ہوتے تھے، مشکیزے ہوتے تھے، مرد بھی پیتے تھے، عورتیں بھی پیتی تھیں، پیتے رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ شراب نہیں پینی، یہ ناجائز ہے، یہ نجس، یہ پلید ہے، یہ ناپاک ہے، تو جن کے منہ میں تھی انہوں نے کلی کر دی، جن کے مشکیزوں میں تھی انہوں نے مشکیزیں پھاڑ دیے، جن کے مٹکوں میں تھی مٹکے توڑ دیے، جن برتنوں میں پیتے تھے وہ برتن بھی توڑ دیے۔ برتن مٹی کے ہوتے تھے نا، وہ بھی توڑ دیے۔ کسی سے محبت ہو اس کی ماننا مجبوری بن جاتا ہے، اس کی پسند پسند بن جاتی ہے، اس کی ناپسند ناپسند ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی، تو میں بھی چھوٹا بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا تو آپ مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ جب وہاں گئے تو اس درزی نے آپ علیہ السلام کے لیے کدوؤں کا سالن بنایا تھا، کدو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو شوربے کے ساتھ پکایا تھا۔ تو کہتے جب ہم کھانے پہ بیٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری پلیٹ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ ٹکڑے اٹھاتے رہے اور کھاتے رہے، چونکہ شوربہ زیادہ تھا تو ٹکڑے اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کی اس ادا سے سمجھ گیا کہ میرے حضور کو کدو پسند ہیں۔ کہتے ہیں اس دن سے اب تک مجھے بھی کدو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، چونکہ پسندیدہ شخصیت ہے، پسندیدہ شخصیت کی نقل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے حج پر، سواری پہ سوار تھے، ہمارے نبی نے حج سواری پہ کیا، سواری پہ سوار تشریف لے جا رہے تھے، چلتے چلتے کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر، زگ زگ جیسے چلتے ہیں نا ایسے چل رہے ہوتے۔ تو کسی نے کہا حضرت نہ کوئی اوٹ، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی درخت، آپ ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سے نکلا ہوں تب سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں سے حضور گزرے ہیں میں بھی وہاں سے گزروں۔ جب خیال آتا ہے کہ ہاں یہ جگہ تھی جہاں سے حضور، تو میں ایک دم سواری موڑ لیتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے کہ ادھر سے گزرے تھے تو ادھر موڑ لیتا ہوں۔ اس لیے پورا سفر یوں زگ زگ کیا انہوں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان نے اس وقت جو تہبند پہنا ہوا تھا، جو لنگی پہنی ہوئی تھی، وہ آدھی پنڈلی تک تھی، آدھی پنڈلی تک۔ ہمارے نبی کی سنت ہے آدھی پنڈلی تک شلوار کے پانچے ہونے چاہیے، آدھی پنڈلی تک، وہ جو موٹا گوشت ہوتا ہے اس کے آدھے تک شلوار ہونی چاہیے۔ تو اب تو نظر ہی نہیں آتی، دینداروں کی بھی نظر نہیں آتی، دیندار بھی پانچے بالکل بارڈر پہ رکھتے ہیں، بارڈر پہ رکھتے ہیں پانچے، اور بہت سے دیندار تو اس میں بہت بے احتیاطی برتتے ہیں، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جہاں سارے فساق اور فجار بخشے جاتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے،
ٹخنوں کو ڈھانکنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کون؟ فرمایا 3 شخص، اور یہ 3 ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 سزائیں، بات بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا 3 شخص ہیں، المسبل، ٹخنے کو ڈھانکنے والا، اپنے پانچے کو ٹخنے تک لے جانے والا، ٹخنے کو ڈھانکنے والا، اور المنان، غریب پر احسان کر کے پھر جتلانے والا، تانے دینے والا۔ احسان کیا ہے، اب بار بار جتاتا ہے، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا۔ اور المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرتا ہے، چیز بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر۔ تو حضرت عثمان نے اپنے پانچے آدھی پنڈلی پہ رکھے ہوئے تھے، آدھی پنڈلی، یہ ہے آدھی پنڈلی، یہ دیکھیے یہ موٹا گوشت ہے، یہ آدھی پنڈلی، یہاں تک ہونا چاہیے پانچا، یہاں تک نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بارڈر ہے، حرام نہیں ہے لیکن تھوڑا سا بھی ہوا تو حرام ہو جائے گا، اس دور رکھنا چاہیے۔ بھائی گٹر کے ساتھ، گٹر کے کنارے کے ساتھ چپک چپک کے گزرنا چاہیے یا ذرا ہٹ کے گزرنا چاہیے؟ بھائی پھسل کے تو اندر جائیں گے، ذرا ہٹ کے گزرنا چاہیے۔ گندے پانی کے ساتھ چپک چپک کے گزرنا چاہیے یا ذرا ہٹ کے گزرنا چاہیے؟ ہٹ کے گزرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان کی آدھی پنڈلی جب انہوں نے ننگی دیکھی تو قریش نے کہا یہ کیا کیا ہوا ہے، اتنا اوپر چڑھایا ہوا ہے اس کو؟ تو فرمانے لگے ہا کذا رأیت عزرت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کے تحت کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب سے ہٹ کے اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ کسی سے محبت ہو تو اس کی نقل کرنے کو دل کرتا ہے، کسی سے محبت ہو تو اس کی تکلیف سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بچے کو جب چوٹ لگتی ہے تو اس کی تو ٹانگ کو لگتی ہے، ماں کی دل کو لگتی ہے۔ اذا لیلۃ ضافت بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ، ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، صحابی باپ، صحابی بیٹا، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب کبھی رات کو تجھے کوئی بیماری تکلیف ہوئی نا تو تجھے تو نیند آئی جاتی تھی، لیکن میں ساری رات جاگ کے گزارتا تھا۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل، میرے بیٹے جب رات کو کبھی تو بیمار ہوتا تو میری ساری رات بیدار ہو کر، جاگ کر اور تڑپتے ہوئے گزر جاتی تھی، گویا کہ وہ تکلیف جو تجھے آ پڑی ہے وہ تجھے نہیں مجھے آ پڑی ہے، اور میری آنکھیں روتی رہتی تھی۔ محبت ہو تو اگلے کی تکلیف سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کا وقت تھا تو آپ علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی، روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا، آپ اس میں انگلیاں ڈبوتے تھے اور اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے ان للموت سکرات ان للموت غمرات، بڑی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، بڑی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، یہ آپ فرما رہے تھے۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
جب اپنے پیارے والد گرامی کو تکلیف میں دیکھا تو رونے لگی اور ان کی زور سے آواز نکل گئی اور کہنے لگی واہ کرب ابتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، ایک کاش میرے باپ کی تکلیف دور ہو۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی رو نہیں، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، تیرے باپ کی یہ آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ کسی سے پیار ہو، محبت ہو تو اس کی تکلیف اپنی محسوس ہوتی ہے، کسی سے محبت ہو اس کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے، اس کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مجھے اپنے باپ خطاب کے مسلمان ہونے کی اتنی خواہش نہیں تھی جتنی کہ حضور کے چچا عباس کے مسلمان ہونے کی خواہش تھی، اس لیے کہ میرے باپ کے مسلمان ہونے سے مجھے خوشی ہوتی نا، اور عباس کے مسلمان ہونے سے حضور کو خوشی ہوتی، اور حضور کی خوشی مجھے زیادہ پسند ہے اپنی خوشی سے۔ یہ حضرت عباس سے فرمایا، حضرت عمر نے، عباس تیرا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ پسند تھا، اس لیے کہ تیرا اسلام حضور کو زیادہ عزیز تھا میرے باپ کے اسلام سے۔ یہ علامات ہیں محبت کی۔ اب ان علامات سے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمیں اپنے مالک سے کتنی محبت ہے، ہمیں اپنے آقا سے کتنی محبت ہے۔ جب ان نشانیوں کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو چیک کریں گے تو آپ کو اپنا آپ بھی انہی کی فہرست میں نظر آئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے محبوب بنا رکھے ہیں جن سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں نہ بنائے، اللہ ہمیں ان میں بنائے جن کا تذکرہ آگے ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مرد وہ عورتیں جو مجھے بہت یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے نہیں، بہت یاد کرتے ہیں، مجھے بہت یاد کرتے ہیں۔ بیٹا آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں، فون کر لیا کرو نا، حال احوال دیا کرو نا، آپ بہت یاد آتے ہیں۔ امی آپ بہت یاد آتی ہیں۔ بیٹا امی کی قبر پہ جا کے روتا ہے اور کہتا ہے امی آپ بہت یاد آتی ہیں۔ باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے روتا ہے، ابو آپ بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ والی شدید محبت مجھ سے کرو۔ اللہ سے ایسی محبت ہو کہ ساری محبتوں پہ غالب ہو، اللہ سے ایسی محبت ہو کہ ہر وقت اسی کا خیال ہو، اسی کا دھیان ہو، اللہ سے ایسی محبت ہو کہ دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو، گنجائش ہی نہ ہو کسی کی۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے،
نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ یہ محبت اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شدید ترین محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی کی شدید ترین محبت عطا فرمائے۔ یہ ملتی کہاں سے ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ یہ محبت کوئی سبق پڑھنے سے نہیں ملتی، کسی کتاب کو پڑھنے سے نہیں ملتی، کسی دکان سے نہیں ملتی، کوئی مادی چیز تھوڑی ہے کہ یہ کسی دکان سے ملے گی، یہ اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے، جن کے سینوں میں ہو ان کے سینوں کے قریب رہنے سے یہ ملتی ہے۔ حضرات صحابہ کو ملی سرکار کے سینے سے، تابعین کو ملی صحابہ کے سینوں سے، تب تابعین کو ملی تابعین کے سینوں سے، اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ وہ محبت ختم نہیں ہوئی، وہ سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ محبتیں اور معرفتیں اور یہ روحانی دولتیں یہ دفن نہیں ہو جاتی ہیں، یہ سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، یہ نعمتیں سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا میں اللہ کی محبت کو مانگا ہے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میرا سوال ہے مجھے اپنی محبت دے، اسألک، سوال ہے میرا، اسألک حبک، میری جھولی ہے مجھے اپنی محبت دے۔ پھر اس پہ بس نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وحب من یحبک، جو تجھ سے پیار کرتے ہیں نا ان کی بھی محبت دے، اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر یہ محبت ملتی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا اضعت العمر عصیانا وجہلا فآہن ثم آہن ثم آہا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں 12-13 سال کی عمر میں اتنی حدیثیں یاد تھیں کہ بڑے بڑے محدث ان کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے۔ فرماتے ہیں ساری زندگی گزر گئی گناہوں، اب افسوس کے سوا کیا رہ گیا ہے، لیکن ایک چیز البتہ ایسی ہے جس کا مجھے بڑا آسرا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بڑا دلاسا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں، اور یہ اللہ والوں سے پیار کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی مجھے نیک بنا دے گا۔ احب الصالحین وست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، خود نیک نہیں ہوں لیکن مجھے نیکوں سے محبت بہت ہے،
اللہ والوں سے محبت بہت ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے بھی نیک بنا دے گا اس کی برکت سے۔ تو اللہ کی جو محبت ہے وہ اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ والے جہاں کہیں میسر ہوں تو یہ بڑی دولت ہے، بڑا انعام ہے۔ اللہ والوں کی خانقاہوں میں وہ دولتیں ملتی ہیں جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہوتی۔ اس گاؤں اور علاقے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے علاقے میں اللہ نے ایک خانقاہ بنا دی ہے۔ اگر یہاں کوئی فری ہسپتال بنتا تو سارا گاؤں خوشیاں مناتا، اور سارا گاؤں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا کہ ہسپتال بنا ہے اور وہ بھی فری، دوائیاں بھی فری، چیک اپ بھی فری، آپریشن بھی فری، ٹیسٹ بھی فری۔ خوش ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں ایک خانقاہ بنائی ہے۔ یہ خانقاہیں روحانی امراض کے ہسپتال ہیں۔ یہ خانقاہیں اللہ پاک کی محبت کو پانے کے مراکز ہیں۔ یہ خانقاہیں وہ سرچشمے ہیں جن سے دنیا سیراب ہوتی ہے، اور پھر انہیں اللہ سے محبت اور پیارے نبی سے محبت اور پیارے نبی کی سنت کا شوق نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ وہ خانقاہیں ہیں جہاں زندگی بھر گناہوں میں گزارنے والے جب آتے ہیں اور آ کے کچھ وقت گزارتے ہیں، کچھ وقت بیٹھتے ہیں، ذکر اور مراقبوں کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تو ان کے زندگی بھر کے گناہوں کی دلوں پہ آئی ہوئی سیاہیاں اللہ تعالیٰ اس چار دیواری کے نور کی برکت سے دھو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو آباد کرنے کی توفیق دے، اور اس خانقاہ سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور اپنے اوقات کو یہاں آ کر گزارنے کی توفیق دے۔ جب کوئی عمارت کسی نیت سے بن جاتی ہے تو اس میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو جس کی اس کے بناتے ہوئے نیت کی گئی تھی۔ خانقاہیں بنائی اس لیے جاتی ہیں جن لوگوں کی نگاہیں پاک نہیں ہیں وہ یہاں آ کے اپنی نگاہوں کو پاک کریں، جن کی زبانیں پاک نہیں ہیں وہ یہاں آ کے اپنی زبانوں پہ کنٹرول سیکھیں، جن کے دل نمازوں میں نہیں لگتے، فیس بک پہ لگتے ہیں، یوٹیوب پہ لگتے ہیں، ٹک ٹاک میں لگتے ہیں، انسٹاگرام میں اور واٹس ایپ میں لگتے ہیں، وہ آ کے خانقاہوں میں کچھ وقت گزاریں تاکہ ان کا دل مسجد میں لگے، نماز میں لگے، قرآن میں لگے، اللہ کی یاد میں لگے۔ جو پڑھ رہے تھے نا ابھی، تار سے تار ملا جاتی ہے، یہ صرف شعر نہیں، حقیقت ہے۔ یہ معصیت چھڑوا جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہ ساری دنیا کے نوجوانوں میں پھیلی ہوئی بے حیائی، بدکاری کا علاج خانقاہوں میں اور کہیں نہیں ہے۔ تنہائی کے گناہوں کا علاج خانقاہوں میں ہے، تنہائی کے گناہوں کا علاج خانقاہوں میں ہے، تنہائی کے گناہوں کا علاج عاشقان خدا کی صحبت میں ہے، خانقاہوں میں آتے جاتے رہنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل علاقہ کو اس خانقاہ کی قدردانی عطا فرمائے اور اس سے کامل استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔